آج میں رفیہ شبنم عابدی کے شعری مجموعے آنگن آنگن پروائی سے چند اشعار میں سنانے لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی ہے کہ ان کے شعروں میں سادگی بڑی ہوتی ہے، اور ہر بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ سادگی میں ہی کہی جا سکتی ہے۔ اگر سلیقے سے کہی جائے تو سادگی میں بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ خود انہی کا شعر ہے کہ کمال فن ہے سلیقے سے بات کر جانا، کمال فن ہے سلیقے سے بات کر جانا، سخن کا سادہ لباسی میں بھی سنور جانا۔ اگر آپ کو سلیقہ آتا ہے بات کرنے کا، شعر کہنے کا سلیقہ ہے، تو آپ سادہ لباسی میں بھی، سادہ لفظوں میں بھی آپ اسے سنوار سکتے ہیں اور بڑے سنوار کر اسے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان کی چند غزلوں سے لیے ہوئے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلے غزل کے اشعار ہے کہ وہ سلونا خوش ادا شیریں سخن اچھا لگا، تمکنت کے ساتھ اس کا بانک پن اچھا لگا، جس گھڑی آئی میرے بادل کے آنے کی خبر، یہ زمیں اچھی لگی نیلا گگن اچھا لگا۔ جیسے انہیں محبوب کے آنے کی خبر ملی تو انہیں یہ زمین بھی خوبصورت لگنے لگی اور آسمان بھی اچھا لگنے لگا۔ تو کیا کیا خوبیاں ہیں اس کے محبوب میں کہ وہ سلونا ہے، سانولا ہے، وہ خوش ادا ہے، ادائیں بڑی خوبصورت ہیں اس کی، شیریں سخن ہے، بڑی میٹھی زبان بولتا ہے وہ۔ تو وہ سلونا خوش ادا شیریں سخن اچھا لگا، تمکنت کے ساتھ اس کا بانک پن اچھا لگا۔ حالانکہ اس کے اندر غرور بھی ہے، ناز بھی ہے، اس کے اندر ایک شان بھی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر ایک بانک پن بھی ہے۔ یہی ادائیں جو ہے وہ کل ملا کر کے اس محبوب کا پیکر وہ بنتا ہے، اور اسی پیکر سے انہیں محبت ہے بڑی۔ تو جیسے ان کے آنے کی خبر ملی تو انہیں ساری چیزیں اچھی لگنے لگی، یہ دنیا اچھی لگنے لگی، زمین اچھی لگنے لگی، آسمان اچھا لگنے لگا۔ اور دوسری غزل کے شعر ہیں کہ زباں پہ حرف شکایت کبھی نہ لاؤں میں، وہ چاہتا ہے کہ غم میں بھی مسکراؤں میں۔ وہ ساتھ رہتے ہوئے اس کا محبوب یہ چاہتا ہے کہ کبھی وہ کچھ غلط ایسا کچھ کہہ جائے یا کچھ کر جائے تو حرف شکایت تو زباں پر نہیں لائے، بلکہ کوئی غم بھی اگر مل جائے تو اس پہ بھی اسے انہیں مسکرانا ہے۔ یہ شرط لگا دی ہے محبوب نے کہ تمہیں غم بھی ملے اگر میری جانب سے تو تمہیں مسکرانا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرنی ہے۔ اور دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، یہ کیسی شرط ہے کہ ہر بار ہار جاؤں میں۔ بھئی بات جب دو عاشق اور معشوق کے بیچ جب بات بگڑ جاتی، جسے کہتے ہیں کہ بات کا بگڑ جانا ہے، یہ بات چیت کا بند ہو جانا ہے، تو یہ منانے کا جو سوال آتا ہے کہ دونوں میں پھر کیسے کون کس کو منائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ میں پیش آ جاتا ہے۔ اور جب بار بار ایک ہی شخص کو دوسرے کو منانا پڑے تو یہ معاملہ جو ہے یہ کسی دہکتی آگ سے گزرنے سے کم نہیں ہوتا۔ فیض نے بھی کہا ہے کہ کچھ تو میری پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آیا، کبھی یوں بھی تو ہو کہ کبھی میں مناؤں تو کبھی تو بھی منا لے، ورنہ ہر بار اگر ایک ہی شخص کو منانا پڑے تو یہ معاملہ جو ہے یہ کسی دہکتی آگ سے گزرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کہ زباں پہ حرف شکایت کبھی نہ لاؤں میں، وہ چاہتا ہے کہ غم میں بھی مسکراؤں میں، دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، یہ کیسی شرط ہے کہ ہر بار ہار جاؤں میں۔ اور دوسری غزل کا شعر ہے کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ ہے جانا، ہم نے ہر ظلم سلیقے سے سہا ہے جانا، بے گناہوں پہ ستم لطف گناہ گاروں پر، مملکت میں تیری کیا کیا روا ہے جانا۔ ہم نے تیری ہر ظلم کو بڑے سلیقے سے سہا ہے، اور کبھی نہ تم سے کوئی شکوہ کیا ہے، نہ شکایت کی ہے، نہ کوئی گلہ کیا ہے، کبھی حرف شکایت ہم نے زبان پہ کبھی نہیں لائی۔ اور تمہارے ہر ظلم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ظالم نہیں ہے یا تجھے ظلم کرنا نہیں آتا، یہ مجھ پر ظلم نہیں ہوتا، یہ مجھے ظلم کا احساس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہے، لیکن ہر ظلم ہم نے بڑے سلیقے سے سہا ہے، ہم نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، ہم نے کبھی کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا۔ اور بے گناہوں پہ ستم لطف گناہ گاروں پر، مملکت میں تیری کیا کیا روا ہے جانا۔ یہ دیکھیے یہ کسی ایک فرد واحد سے بھی مخاطب ہو کر یہ شعر کہا جا سکتا ہے۔ اگر مملکت ایک بڑی خوبصورت ترکیب ہے، یہ ایک فرد واحد پر بھی جستا ہے، اور چاہے تو حاکم وقت سے بھی آپ مخاطب ہو سکتے ہیں اس میں کہ یہ تیری کیسی حکومت ہے کہ بے گناہوں پر تو بڑے ستم ڈھائے جاتے ہیں اور گناہ گاروں پر بڑی پذیرائی کی جاتی ہے، گناہ گاروں پر بڑے کرم کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں انہیں، ہے نا۔ اور یہ کیا کیا روا ہے جانا، یہ تم نے کیا کیا روا کر رکھا تم اپنی مملکت میں، یہ کیسا قانون تم نے بنا رکھا ہے، یہ کیسا چلن ہے تمہارے قانون کا، یہ تو بھئی منظور نہیں ہے، کم از کم اتنی شکایت تم نے کر سکتی۔ اور ان کی اگلی غزل کا شعر ہے کہ
عزت نفس کو مٹی میں ملائیں گے نہیں، وہ بلائیں بھی تو ہم لوٹ کے جائیں گے نہیں، آپ خود سر ہیں مگر ہم بھی ہیں خوددار بہت، آپ مانیں گے نہیں ہم بھی منائیں گے نہیں۔ بھائی بات تو صحیح ہے، خودداری کی بات ہے۔ عزت نفس ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کہ ہر بار میں عزت نفس کو، میں جب بھی تم سے روٹ کر آئی، جب بھی تم نے مجھے بلایا، میں اپنی عزت نفس کو مٹی میں ملا کر میں تم سے پھر چلی گئی، تم سے ملنے کے لیے میں چلی گئی، لیکن اب کی بار جو چوٹ لگی ہے مجھے وہ بہت گہری ہے اور میں اب نہیں جانے والی، عزت نفس کو اب نہیں مٹی میں ملانے والی، اب تم بلاؤ گے تو بھی میں نہیں جانے والی۔ اب اگر یوں تو خود سے جانو تو بڑی بات ہے، تم بلاؤ تو بھی میں نہیں جانے والی، اب عزت نفس مجھ سے مٹی میں نہیں ملائی جائے گی۔ اور آپ خود سر ہیں تو ہم بھی ہیں خوددار بہت۔ خود سر مطلب اپنی سوچ کے رہنے والا، اپنی سوچ کے کرنے والا، بد دماغ، گھمنڈی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود سر ہیں، آپ خود سر ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم بھی ہیں خوددار بہت، ہمارے اندر بھی اتنی خودداری باقی ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا صحیح ہے میرے لیے، کیا نہیں ہے۔ آپ خود سر ہیں مگر ہم بھی ہیں خوددار بہت، آپ مانیں گے نہیں ہم بھی منائیں گے نہیں۔ اگر تمہیں اس کا انتظار ہے کہ ہم تمہیں منانے آئیں گے تو اب نہیں آنے والے۔ آپ ہمیں پتہ ہے کہ تم ماننے والے نہیں ہو، تو ہم تمہیں منانے بھی نہیں آنے والے، رہو اپنی جگہ پر، روٹھے ہو تو روٹھے صحیح۔ وہی آ گیا کہ دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، یہ شرط، یہ کیسی شرط ہے کہ ہر بار ہار جاؤں میں دہکتی آگ سے اب نہیں گزرنے والی۔ تو آپ خود سر ہیں تو ہم بھی ہیں خوددار بہت، آپ مانیں گے نہیں ہم بھی منائیں گے نہیں۔ رفیہ شبنم عابدی کی یہ اشعار آپ کو کیسے لگے، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔